اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم، ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ماہ مبارک رمضان کی 14 تاریخ، 14واں روزہ اور 14ویں روزے کی سحر ہو گئی۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کا شمار صائمین میں کرے۔ مومنین، آج ہم 14ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 14ویں پارے کے اندر 2 سورہ ہے، ایک سورہ ہجر اور ایک سورہ نحل۔ 2 سورے ہیں 14ویں پارے میں۔ آج جب ہم تلاوت کریں گے اس کی تو انشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ان مطالب کو درک کریں گے جن مطالب کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا جن مطالب کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ہم تمام سورے کے مطالب کا ذکر نہیں کر پا رہے ہیں وقت کی تنگی کی بنا پر، مختصراً بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تو انشاءاللہ اس کی مکمل تفسیر اور مکمل باتیں آپ حضرات تک پہنچیں گی۔ یہی حق ہے قرآن کا کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو اسے سمجھیں۔ سورہ مبارکہ ہجر 14واں پارہ ہے اور سورہ مبارکہ ہجر قرآن کا 15واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے بارے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرے گا اسے مہاجرین اور انصار کے برابر نیکیاں دی جائیں گی، یعنی اس کے نامہ اعمال میں مہاجرین اور انصار کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی تمام مہاجرین اور انصار کی جو نیکیاں ہوں ان کی جو تعداد ہیں ان تعداد کے برابر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت ہے جو بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں آپ حضرات تک یہ روایت بھی آج یہاں سے پہنچ جائے کہ جو شخص زعفران سے اسے لکھے، یعنی اس سورہ مبارکہ ہجر کو زعفران سے لکھے اور اس کے بعد اسے دھل کر اس عورت کو پلا دے کہ جس کے یہاں دودھ کم ہوتا ہے۔ عام طور سے شکایت ہوتی ہے عورتوں کو کہ بچوں کے لیے دودھ کم ہوتا ہے، تو جن عورت کو جس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہو سورہ مبارکہ ہجر کو زعفران سے لکھے اور زعفران سے لکھ کر اسے پلا دے تو پروردگار عالم اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اسے صحت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی چیز کو خریدنے یا بیچنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ روایت ہے کہ آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے یا بیچنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے بہتر ہو، چاہے خرید کی صورت میں چاہے فروخت کی صورت میں، ہر 2 صورت میں آپ کا معاملہ بہتر ہو اور کوئی خرید و فروخت میں تکلیف نہ ہو، تو روایت یہ ہے کہ جب آپ خریدنے کے لیے کسی چیز کو یا بیچنے کے لیے جائیں تو سورہ ہجر کو اپنے بازو پر باندھ لیں، اسے لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لیں، تو جو بھی اس سلسلے میں آپ ڈیل کریں گے، چاہے خریدنے کے معاملے میں چاہے بیچنے کے معاملے میں، وہ آپ کے حق میں ہوگی اگر آپ کے پاس سورہ مبارکہ ہجر آپ کے بازو پر بندھا ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے لیں گے تو جہاں بھی جائیں گے، اگر کوئی مارکیٹ ہے تو لوگ آپ سے معاملہ کرنا پسند کریں گے۔ اگر آپ کے پاس سورہ ہجر لکھا ہوا ہے تو لوگ پسند کریں گے آپ سے معاملہ کرنا اور آپ کے سامان کو خریدنا لوگ پسند کریں گے اگر سورہ مبارکہ ہجر آپ تک ہے۔ یعنی مختصراً اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ سورہ ہجر جو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور اس کے رزق میں کثرت عطا کرے گا۔
اس کے بعد اس سورے کو جب آپ پڑھیں گے آج ترجمے کے ساتھ، پھر میں بار بار گزارش کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ جب ہم اس سورے کو پڑھیں گے، میں نے اس سے پہلے کہا یہ مت سوچئے گا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں ہمارا 2 قرآن ختم ہوتا تھا، اس بار 1 ہی ختم ہوا، یا ہر بار ہم 4 ختم کرتے تھے، اس بار 2 ہی ختم کیا. نہیں، یہ مت سوچئے گا. آپ اس طریقے سے سوچئے گا کہ اس بار ہم نے قرآن جتنا پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے کوشش کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر پھر عمل شروع کریں. تو آپ اس کی کثرت پہ نہ جائیے گا، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ نے اس سے مواد کتنا حاصل کیا. پچھلے سال آپ 3 اور 4 قرآن پڑھتے تھے، بے شک ثواب آپ کو ملتا تھا، مگر اس بار جو قرآن کو سمجھنے کا ثواب ملا ہے وہ پچھلے سال آپ کو نہیں مل پایا تھا. انشاءاللہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ. آئیے 4 باتیں اس کے اندر سورہ ہجر کے اندر ابتدا میں ہیں، جس میں ایک کفار کی آرزو. کفار کی آرزو کیا ہے؟ جب آخرت میں وہ مسلمانوں کے آرام کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی تمہارے ایمان پہ ہو جاتے، کاش ہم بھی تمہارے جیسے ہوتے تو آج ہم اس آرام کو پا لیتے. جب وہ مسلمانوں کے آرام اور آسائش کو دیکھیں گے، یہ اس کے اندر ہے. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے خشک اور بدبودار مٹی سے ہم نے انسانوں کو بنایا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کے لیے ایسی خلقت کے بعد بھی فرشتوں کے سامنے سجدہ کروایا، یعنی فرشتوں کو سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنایا. اسی سورہ ہجر میں وہ پوری باتیں ہیں. اور اس کے بعد شیطان کے مردود ہونے کا قصہ اس کے اندر ہے کہ کس طریقے سے شیطان مردود بارگاہ ہوا، اور جب مردود بارگاہ ہو گیا تو اس نے پروردگار سے وعدہ کیا کہ اب قیامت تک میں ان انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. جب آپ آج سورہ ہجر تلاوت کریں گے ترجمے سے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی. اس کے بعد 3 قصے اس میں سورہ ہجر میں چھوٹے چھوٹے سے قصے ہیں جو بہت اہم ہیں. آپ انہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا. 3 قسمیں، اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جس میں فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد جناب ابراہیم کو جناب اسحاق کی بشارت دیتا ہے. تو جناب ابراہیم کو حیرت ہوتی ہے کہ میری زوجہ کافی بوڑھی ہو گئی ہیں، اس عمر میں اولاد کا تصور ممکن نہیں ہے. تو اس وقت فرشتے نے جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے خبر آئی ہے یہ سچی خبر ہے، اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے. یہ ایک جملہ ہے جسے ہم اپنی زندگی میں بھی لیں کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. رحمت خدا سے مایوس ہو جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ اسے ہلکے میں نہ لیجئے گا کہ ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہو جا رہے ہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو سب ختم ہو گیا، نہیں، ابھی بھی خدا ہے. خدا چاہے تو ایک اشارے سے پوری بازی پلٹ سکتی ہے. آپ جس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ اب شفا نہیں مل سکتی، اب تو مرنا ہی ہے، پروردگار چاہے تو شفا ہو سکتی ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، خدا چاہے تو ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ اسے پڑھیں گے. اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر کہ فرشتہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خبر دینے کے بعد جناب لوط کے پاس گئے، اور جانے کے بعد چونکہ جناب لوط کی قوم کی گمراہی اور ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، پڑھیں گے آئے گی باتیں درمیان میں، تو بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو اپنے لوگ ہیں ان کو لے کر بستی سے نکل جائیے، صبح ان لوگوں پر عذاب نازل ہونے والا ہے اور پروردگار ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑے گا. تو جناب ابراہیم کے بعد جناب لوط کا قصہ ہے، اور جناب لوط کے بعد اس کے اندر ایک قصہ ہے اصحاب الحجر کا، جن کے نام سے یہ سورہ ہے. اصحاب الحجر کا قصہ ہے. اصحاب الحجر وہی قوم سمود والے ہیں، قوم سمود کے لوگ ہیں. یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر نکل پڑے تھے اور ظلم اور زیادتی بے پناہ کر رہے تھے. لہٰذا نبی نے معجزہ دکھایا، اور معجزہ دکھانے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی. وہ پورا معجزہ ہے، اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیے گا. پہاڑ سے اونٹنی نکلی، وہ بچہ تھی، ان کے سامنے وہ جوان ہو گئی، اور عام طور سے اونٹنیوں سے جتنا دودھ نکلتا ہے اس سے زیادہ اس سے دودھ نکلا. یہ سب خدا کی طرف سے معجزہ تھا جو نبی اس وقت دکھا رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا. تو یہ قوم سمود کے لوگ کا نہیں ماننا تھا، نہیں مانے، جنہیں یہاں پر اصحاب ہجر کہا گیا ہے، نہیں ماننا تھا، نہیں مانے. سو پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور کہا اپنے نبی سے کہ
چونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، لہذا اب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی نبی اپنا سب سے بڑا معجزہ دکھا دیتا ہے اور اس کے بعد امت نہیں مانتی ہے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہے کہ کئی معجزے دکھائے ہیں، اور جب معجزے کے بعد امت نہیں مانی ہے، جو سب سے بڑا معجزہ فائنل جس کو آپ کہہ لیجئے آخری معجزہ، جب سب سے بڑا معجزہ نبی دکھا دیتا ہے اور امت نہیں مانتی ہے تو عذاب۔ جناب نوح کے چھوٹے معجزات کے بعد جب کشتی والا معجزہ نہیں مانی، اس کے بعد غرق ہو گئی بقیہ تمام امت۔ اسی طریقے سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے معجزے دکھائے، قوم نہیں مانی، عذاب نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی ولایت علی علیہ السلام جو پیغمبر اکرم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ تھے، مولا کائنات، جب اس ولایت کا اعلان ہوا اور جو نہیں مانا، پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا کہ اب یہ آخری معجزہ تھا، جو اس معجزے کو نہیں مانے گا وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ ہجر تھا۔ سورہ مبارکہ ہجر کے بعد سورہ مبارکہ نحل کی آپ اس 14ویں سورے میں تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ نحل کے سلسلے میں آئیے میں آپ کی خدمت میں جلدی پہلے ایک رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا محشر میں اسے دنیاوی نعمتوں کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں سورہ مبارکہ نحل، جو اس سورے کی مسلسل تلاوت کرے گا میدان محشر میں جو اس نے دنیا میں نعمتیں پروردگار عالم کی استعمال کی ہے، خدا کہے گا کوئی بات نہیں، ہم اس کا حساب نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے کہ تم سورہ نحل کی مسلسل تلاوت کرتے تھے، لہٰذا جو تم نے نعمتیں استعمال کی ہیں ہم اس کا کوئی حساب نہیں لیں گے۔ اور وہ خدا کی قدرت ہے، خدا چاہے بھی نعمت دی ہے، خدا نے دی ہے، وہ چاہے حساب لے چاہے نہ لے۔ آپ یہ نہیں کہ صاحب یہ کیسے حساب نہیں ہوگا، یہ چیز ہمارے اپنے یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے 100 روپے کسی کو دے دیے، آپ کی مرضی، آپ چاہے اس سے حساب لیں چاہے نہ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس سے حساب لے سکتے ہیں، اور ایک پیسے کا آپ کو حساب لینے کا حق ہے، اور آپ کی مرضی، آپ کا دل نہیں کرتا آپ نہیں حساب لیں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کی پسند آ گئی ہو، چلو جاؤ ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، یہ ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پروردگار پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیاوی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا، جاؤ تم نے استعمال کیا الحمدللہ کوئی بات نہیں، جاؤ تم نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں حساب نہیں لے گا؟ تم سورہ نحل مسلسل تلاوت۔ اچھا ایک بات اور کہوں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ سوروں کی ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد آپ اس پر عمل کریں تو وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ ان سوروں پر عمل کریں، لہذا دنیاوی نعمتوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا سے روایت ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ نحل کی تلاوت کرے گا وہ 70 قسم کی مصیبتوں اور آفات میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ امام کی روایت ہے، 70 قسم کی مصیبتوں سے اور آفات میں گرفتار نہیں ہوگا، جس میں کم سے کم دیوانگی اور برس کا مرض ہے۔ دیوانگی یعنی پاگل پن، برس یعنی سفید داغ ہو جاتا ہے، اس کا کم سے کم یہ 2 مرض کا اس میں، اور جزام، یہ 3، جس میں کوڑ کا مرض، سفید داغ کا مرض اور دیوانگی کا مرض، یہ 3 مرض کا روایت میں ذکر ہے کہ 70 بیماریوں سے وہ دور رہے گا، جس میں سے کم یہ 3 بیماریاں جس کا ذکر ہے۔ اور روز محشر اس شخص کا ٹھکانہ، یعنی جو سورہ نحل کی تلاوت کرے گا اس شخص کا ٹھکانہ جنت عدن میں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو اس سورے کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کا توحید اور عظمت توحید بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ کی طرح اللہ کی طرف بلائے، یعنی موعظہ حسنہ یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف سے بلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی جو راہ میں مصیبت آئے گی، اس راہ میں آپ اس پہ صبر کریں۔ تیسری جس وجہ سے اس سورے کا نام سورہ نحل پڑا ہے، اور وہ ہے شہد کی مکھی کا واقعہ۔ شہد کی مکھی کا پورا واقعہ ہے اس سورے کے اندر، اور آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی کا نظام
कैसा निज़ाम है कि, और वो बहुत अजीब निज़ाम होता है कि वो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों और दरख्तों पर छत्ता बनाती हैं, फिर फूलों से रस चूती हैं, रस निकालती हैं और रस चूस के निकाल के ले जाके वो अपने रखती हैं, और एक मखसूस मुद्दत होती है, उस मुद्दत में वो फूल जो है शहद बन जाता है, और परवरदिगार आलम ने तमाम मरज़ की शिफा उस शहद के अंदर रख दी है। लिहाजा इसको आप जब पढ़ेंगे तो सूरह नहल में वो शहद की मक्खी का पूरा वाक़या है। और उसके बाद जो बहुत अहम है इस सूरह की, जिसको मैं इस वक्त पहुंचाना चाहता हूं, इस सूरह की आयत नंबर, चूंकि टोटल आयत इसमें 129 है, 129, उसमें आयत नंबर 90 बहुत अहमियत की हामिल है। आयत नंबर 90 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 बातों का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से मना किया गया है। जिन 3 बातों का हुक्म दिया गया है वो ये है, इबादत और मामलात में अदल। इबादत जो आप कर रहे हैं उसमें भी अदालत होनी चाहिए इबादत में, और मामलात जब आप किसी से कर रहे हैं, यानी कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या इसके अलावा और भी कुछ मामलात आप कर रहे हैं, लेन देन से हट के गुफ्तगू के मामलात भी हों, तो उसके अंदर अदालत होनी चाहिए। तो इसकी आयत नंबर 90 में इबादत और मामलात में अदल। दूसरे, हर एक के साथ अच्छा सलूक, कौम मजहब फ़िरका देख कर नहीं कि ये फला मजहब का है फला फ़िरके का नहीं, अल्लाह का बंदा है, इंसान है। कुरान कह रहा हर एक के साथ आपको अच्छा सलूक करना है, आप किसी के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते हैं। इससे पहले सूरह में कहा था कि बुराई का जवाब हमें अच्छाई से देना है, मुत्तकीन की निशानी में से। अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुराई नहीं करेंगे, बल्कि बुराई का जवाब हम अच्छाई से देंगे। और यहां पर भी यही कहा गया है, इस सूरह के अंदर भी, सूरह नहल में भी, कि आपको अच्छा सलूक करना हर एक के साथ, यहां तक कि जानवरों के साथ भी आपको सलूक अच्छा करना है। आप बुरा सलूक किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, मना किया गया है। और उसके बाद तीसरी चीज फिर वही बात आई जो कल आई थी, कराबतदारों से तामुन। आप अपने कराबतदारों से तामुन के साथ तामुन करें, उनकी मदद करें। अगर आपके अजीज अकरबा रिश्तेदारों में कोई परेशान हाल है और खुदा ने आपको दिया है तो आप कराबतदारों की मदद करें। ये सूरह मुबारक नहल में 3 बातों की बात की गई है, 3 बातें आपसे डिमांड की गई हैं और 3 चीजों से रोका गया है। और उसमें 3 चीजों से रोका गया है, उसमें जुल्म और उन कामों से कि जिनको हराम करार दिया गया है, जिनका कुरान में मना है, उसके लिए मना किया गया कि जो काम तुम्हें मना कर दिया गया है हरगिज वो काम मत करना। और जुल्म मत करना, चाहे अपने नफ्स के साथ जुल्म हो, चाहे अपने अहलो अयाल के साथ जुल्म हो, अपने समाज के साथ, अपने मुल्क के, किसी के एतबार से भी जुल्म नहीं करना और बुराई मत करना। ये 3 चीज़ों से आपको मना किया गया है। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह कल हम 15वें पारे के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, इल्तिमास से दुआ।